بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارا موضوع وہی صحابہ کی شان میں جو تنقیص اور ان کے بارے میں جو سب و شتم کا ایک رویہ پیدا ہو گیا تھا، اس کے بارے میں صحابہ کا جو رد عمل ہے اور صحابہ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں، یہی موضوع چل رہا ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب تشریف فرما ہیں۔ اسی موضوع کو آج لے کے ہم کچھ اور آثار کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کی خدمت میں چند آثار پیش کروں گا اور اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ پہلا اثر میرے سامنے ہے عمر بن ابی قرہ کا، اور ایک واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جو ہیں وہ مدائن میں تھے، تو کچھ ایسی گفتگو اور باتیں کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں اپنے بعض اصحاب کے بارے میں کی تھی۔ تو لوگ یہ بات واقعات لوگوں کو سناتے تھے، حضور نے فلاں موقع پہ غصے میں فلاں کو یہ کہا، صحابی کو اس طرح ڈانٹا، ایسے کہ فلاں کے بارے میں یہ کہا۔ اور یہ لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ حضرت سلمان کے پاس آئے اور انہیں وہ ساری بات سنائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی تھے، جی۔ تو وہ آگے سے کہہ دیتے تھے کہ حذیفہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اس پہ کوئی رسپانس اور طرح سے نہیں دینا چاہ رہے جو لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ تصدیق کریں یا۔ تو حضرت حذیفہ کو جب یہ پتہ چلا، لوگوں نے جا کے انہیں بتایا کہ سلمان تو کوئی اس کی، وہ تو کہتے ہیں کہ حذیفہ ہی بہتر جانتا ہے، حذیفہ کو بہتر پتہ ہے۔ تو ان کی پھر ملاقات ہوئی غالباً، اور انہوں نے ایک گلے کے انداز میں حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ نے بھی وہ باتیں سنی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ میری بات کی تصدیق یا تکذیب نہیں کرتے، تو کیا وجہ ہے؟ تو وہاں پہ حضرت سلمان نے بڑی اہم گفتگو جو کی ہے، اور ان کا جو ہے چیزوں کو دیکھنے کا رویہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغضب فیقول فی الغضب للناس من اصحابہ ویرضا فیقول فی الرضاء للناس من اصحابہ۔ تو آپ تو دونوں حالتوں میں اپنے صحابہ سے کبھی غصے کی حالت میں اور کبھی خوشی کی حالت میں بھی بات کرتے تھے۔ تو کہا کہ اما تنتہی حتی تورث رجالا حب رجال، تم اس بات سے رکو گے نہیں، باز نہیں ہو کہ بعض کے دلوں میں کسی کی محبت پیدا کر دو گے۔ وَبُغْضَ رِجَالٍ، آگے الفاظ ہیں حتیٰ توقع اختلافاً وفرقہ، یہاں تک کہ تم اختلاف بھی پیدا، لوگوں کے اندر اس طرح ایک تفریق اور اختلاف پیدا کر دو۔ اور کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب فقال کہ ایما رجل من امتی سببته سبتاً او لعنته لعنة فی غضبی فإنما أنا من ولد آدم اغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمین۔ یہ کہا، اور آخری جملہ بہت اہم تھا، انہوں نے کہا کہ واللہ لتنتہین، یا تو تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہ جو رویہ ہے اس طرح نئی جنریشن میں بہتر نہیں ہوگا۔ او لأکتبن الی عمر، یا پھر میں یہ تمہاری شکایت حضرت عمر کو لکھ کر بھیجوں گا۔ سلمان رضی اللہ عنہ، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، اور حضرت سلمان کا جو اس پر رسپانس ہے، یہ رد عمل ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو دیکھیں، حضرت حذیفہ یہ کر رہے ہیں کہ ظاہراً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، واقعات ان کے علم میں ہیں، صحیح۔ تو وہ اب ایک تاریخی معلومات کے طور پر، جیسے ان کو فتن سے بڑی دلچسپی تھی اور معلومات بھی ان کے پاس بہت تھی، تو وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ نے فتن کے بارے میں جو باتیں سنی ہوئی تھیں وہ آگے لوگوں کو بھی بتاتے تھے تاکہ لوگ خبردار رہیں، لوگ متنبہ رہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کسی صحابی کی تعریف کی، اس کی تحسین کی، کبھی کسی موقع پہ کسی صحابی کو کسی غلطی پر متنبہ کیا، زجر کیا۔ تو وہ یہ واقعات بھی یعنی ایک تاریخی معلومات کے طور پر یا اپنی یادداشتوں کے بیان کے طور پر ذکر کرتے تھے۔ ظاہرہ مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان صحابہ کے بارے میں کوئی تنفیر کریں یا ان کے بارے میں لوگوں کے اندر کوئی منفی رد عمل پیدا کریں۔
وہ یعنی ایک معلومات کے انداز میں بیان کرتے تھے. لیکن حضرت سلمان نے اس کا جو یہ پہلو تھا اس کو محسوس کیا، اور پہلے تو انہوں نے ان واقعات پر کوئی تبصرہ کرنے یا تائید کرنے سے گریز کیا. بالکل. گویا یہ پیغام دیا کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان واقعات کے ذکر سے یا ان باتوں کے بیان سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی دینی مقصد تو وابستہ نہیں ہے. اور پھر اس کو جب سیدنا حذیفہ نے محسوس کیا کہ نہیں سلمان اس طرح تبصرہ کر رہے ہیں، وہ گویا بالواسطہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں حذیفہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو پتہ. ان کے محسوس ہوا کہ شاید میری تکذیب ہو رہی ہے. تو سلمان رضی اللہ عنہ اس پر ان کو یہ بات بتائی کہ تکذیب یا تصدیق کا معاملہ نہیں ہے. اصل میں یہ دیکھنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات کو یا واقعات کو بیان کرنے سے مقصد کیا ہے اور اس کا نتیجہ یا اثر کیا مرتب ہو رہا ہے. صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف حالات میں تحسین بھی کی ہے، مختلف حالات میں ناراض ہو کر زجر و توبیخ بھی کی ہے، ڈانٹا بھی ہے. تو آپ اگر یہ واقعات بیان کر رہے ہیں اب لوگوں کو، تو اس کا کیا یعنی مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ سوائے اس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ نئے لوگ ہیں نا. جی. ان کے سامنے آپ کچھ صحابہ کو آپ نے کسی موقع پہ ڈانٹا، توبیخ کی، زجر کیا، اب آپ ان کا واقعہ ذکر کریں گے تو یہ تو اس صحابی کی پوری شخصیت کیا ہے یا ان کا کردار کیا ہے اس سے واقف نہیں، یا اس یہ تو اس واقعہ سنیں گے اور اس صحابی سے تنفر محسوس کریں گے، اچھا ان کو تو حضور نے ڈانٹا تھا، اور پس منظر بھی وہ پس منظر بھی پورا معلوم نہیں، اور کس سیاق میں آپ نے بات کی وہ بھی نہیں، اور آپ نے واقعتاً کسی غلطی پہ ڈانٹا ہو، لیکن سننے والے اس سے کیا اثر لے رہے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ صحابہ جن کی تحسین کے واقعات آپ بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کو سمجھیں گے کہ ہاں یہ تو اچھے صحابی ہیں، اور کچھ صحابہ جن کو مختلف موقعوں پر آپ نے زجر و توبیخ کی یا تنبیہ کی یا ڈانٹا، اب وہ واقعات سن کے یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اچھا وہ اچھے صحابی نہیں، تو اچھے صحابی برے صحابی کا ایک تفریق پیدا ہو جائے گی. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دل میں کچھ صحابہ کی محبت ڈال دیں، کچھ کی نفرت ڈال دیں، اور اس طرح لوگوں میں اختلاف اور تفریق پیدا کر دیں. تو یہ کون سا نیک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. یعنی گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رسپانس اس وجہ سے تھا کہ یہ باتیں بیان کر کے آپ مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس کا جو اثر مرتب ہو رہا ہے اس کی کیا افادیت ہے. تو اس پہلو سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی حوالہ دیا. جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے بارے میں اور ان کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہو، ان کے بارے میں لوگ ان کو کس نظر سے دیکھیں. آپ تو خود اتنے حساس تھے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو مختلف موقعوں پر انسان ہو، غصہ آتا ہے، تو میں ان کو برا بھلا کہہ دوں، کسی پر لعنت کر دو، تو یا اللہ تو نے اس کو لعنت کے طور پر اور برا بھلا کہنے کے طور پر نہیں لینا. مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، میں کسی کو برا بھلا کہوں بھی، لعنت کروں بھی، تو نے اس کو ان کے لیے رحمت بنا دینا. واہ، بہت. تو حضور تو یہ چاہ رہے ہیں. جی. آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے تنفر پیدا کر رہے ہیں. سلمان ظاہر ہے بڑے بھی تھے، سینئر بھی تھے، ان کا بزرگ کا ایک مقام تھا. تو پھر انہوں نے آخر میں ان کو، حضرت حذیفہ کو بھی ایک طرح سے ڈانٹ کہہ سکتے ہیں، بڑے تھے، انہوں نے ڈانٹ پلائی کہ یا یہ کام باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس بھیجوں گا کہ حذیفہ یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. گویا حذیفہ کے ذہن میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن محرک یہ نہیں ہے، لیکن وہ اس پہلو کو ایک طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں یا توجہ نہیں دے رہے، توجہ نہیں گئی ان کی اس طرف، اور سلمان کی توجہ اس حساسیت کی طرف چلی گئی ہے. اس کے نقصان کو توجہ بھی دلائی اور پہلو بھی واضح کیا کہ یہ بہت اہم ہے کہ کون سی بات کن کے سامنے بیان کرنے سے وہ اس سے پیغام کیا لے رہے ہیں، اور کیا اس کی کوئی دینی ضرورت ہے
بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بالکل سے بہت خوبصورت. قتادہ بن دعامہ جو ہیں ان سے ایک اثر ہے اور انہوں نے بھی وہی ذکر کی وہ قرآن مجید کی آیت جو بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی تھی سورۃ الحشر کی. ہاں جی الطائفہ الثالثہ وہ جو والذین جاؤوا من بعدہم یقولون یہ آیت پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ انما امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یؤمروا بسبهم. وہ بھی اس پر بات کر چکے ہیں. یہ صحابہ تابعین اس آیت کا مسلسل حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ اس میں بڑی بنیادی رہنمائی ہے. ہمیں ان کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو برا بھلا کہنے کا طے کر دیا ہے آنے والی نسل یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اسی طرح انہی سے ایک اور اثر ہے کہ ایک حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا لَيَدْخُلَنَّ حَاتِبٌ فِي حَيِّ النَّارِ. کوئی میرے خیال سے ان سے کوئی غلام انہوں نے سختی کی ہوگی کوئی بعض پر سخت کی ہوگی تو انہوں نے آ کے یہ لفظ بول کہا کہ یہ نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا حاتب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبت انہ شاہد بدرا والحدیبیہ. ہاں تم غلط کہہ رہے ہو. تو آپ نے وہ بدری بھی ہیں اور اصحاب الشجرہ میں سے بھی ہیں. صحیح. تو ان کے بارے میں جہنمی ہونے کی بات تم نہیں کہہ سکتے. بالکل نہیں کہہ سکتے. اور پھر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کا بھی ایک اثر بیان کی طرف سے واقعہ بیان کیا ہے قتادہ نے کہ انہوں نے اغلب لرجل من اہل بدر اہل بدر میں سے کسی بدری صحابی کے ساتھ تھوڑی سخت رویات کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یدریک یا عمر لعلہ قد شاہد مشہدا وہی اطلع اللہ فی الی اہلہ اور فشہد ملائکتہ. وہ جو آپ نے ایک موقع پہ حاتب کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا جب حضرت عمر نے شاید اسی واقعے کا حوالہ دے رہے ہوں وہی ہو کہ حضرت عمر نے ان کے بارے میں کچھ سخت بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو سکتا ہے یہ کسی ایسے مارکے میں شریک ہوا ہو بدر کے مارکے میں کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سارے شرکاء کو یوں جھانک کر دیکھا اور کہا کہ بھئی آج کے بعد جو بھی کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی. اور اسی سے وہ نتیجہ بلکہ وہ کیفیت جو طاری ہوتی ہے قتادہ کہتے ہیں کہ فما ظال بعدنا منقبضا من اہل بدر حائبا لهم. یعنی اب ہم تو ڈرنے لگ گئے یہ واقعہ سن کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تو ہم تو بدری صحابہ کے بارے میں بہت ہی محتاط ہو گئے. بالکل کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات جس سے الٹا ہم پکڑے جائیں. ان کو تو اللہ نے مغفرت کی بشارت دے دی. پہلے ان کی شان میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اہل بدر. اور پھر آخر میں انصار انصار کے حوالے سے وَهَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنصَارِ أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الثَّنَاءَ. جی اور انصار کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں. مجموعی طور پر گویا اس اثر میں 3-4 پہلوؤں سے وہ قتادہ بھی یہی واضح کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کیا زاویہ ہے, اللہ کے پیغمبر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں بھی اس حوالے سے اسی انداز نظر کو اختیار کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ایک اور اثر ہے میمون بن مہران سے, وہ فرماتے ہیں کہ ثلاث ارفضوہن سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والنظر فی النجوم والنظر فی القدر. وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کو چھوڑ دو, ان کو ترک کر دو. ان میں پہلے نمبر پہ وہ لے کے آئیں سب اصحاب النبی اصحاب محمد پہ کسی قسم کی سب و شتم نہیں کرنا. میں خیال میں اور کچھ میمون بن مہران کے علاوہ اور کچھ تابعین سے یا شاید بعض صحابہ سے بھی یہ منقول ہے کہ یہ ظاہر ہے ماحول میں جو دونوں تینوں چیزیں ایک وہاں پہ موجود ان کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں سب و شتم برا بھلا کہنے کا ایک منفی اور ناگوار رویہ, اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو. صحیح. النظر فی النجوم, ستاروں کی چالیں اور قسمت کا حال اور انسانی تقدیر پر اس کے اثرات, اس میں مت پڑو. بالکل ٹھیک. یہ اس ماحول میں ظاہر ہے عراق میں تو اصنام پرستی اور ستارہ پرستی بہت عام تھی, قدیم سے ان کے قدیم سے تھی, تو اس کی طرف متنبع کر رہے ہیں. اور تقدیر یہ بھی
بحث صحابہ کے دور میں بعض لوگوں نے پیدا کر دی تھی، تقدیر کی حقیقت، تقدیر کی نفی، تقدیر کا ایسا اس بات کہ اس سے اختیار کی نفی ہو جائے. تو متشابہات میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے تقدیر، اس کا وہ ذکر کریں کہ ان تین چیزوں میں ان سے گریز کرو، ان سے کچھ حاصل ہونے والی چیز یا کوئی دینی لحاظ سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. بالکل صحیح. آخر میں ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی بہت سارے آثار دیکھے جس میں صحابہ کے بارے میں بد کلامی یا ان کو برا بلا کہنا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے صحابہ نے اور درست رویے کی طرف توجہ دلائی ہے. جی، اور تابعین کے ہاں بھی یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن ہم نے ڈسکشن میں یہ بھی جانا کہ اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی کشمکش اور سیاسی معاملات کی وجہ پیدا سے ہونے کا جو پس منظر ہے وہ سیاسی مشاجرات کا کا ہے معاملہ تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مشاجرات سے صحابہ کی دینی حیثیت مجروح ہوئی ہے؟ یہ صحیح درست سوال ہے. یعنی اگر آپ فطری طور پر نیچرلی دیکھیں تو صحابہ کے مابین جو جنگیں ہوئیں، مشاجرات ہوئے، معاملات ہوئے، تو ان سے دیکھنے والوں کو، اگلے آنے والوں کی نظر میں ان کی حیثیت یا ان کا دینی مقام یہ مجروح ہونے کا تاثر پیدا ہونا، یہ بظاہر تو قابل فہم ہے. صحیح. اور میرے خیال میں یہ اچھا سوال ہے، اہم سوال ہے کہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے دیکھنے والوں کو اور نئے آنے والوں کو کہ یہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی کے منتخب صحابہ تھے اور یہ آپس میں قتل و قتال میں، جنگوں میں مصروف ہو گئے. تو اس سے ان کی دینی حیثیت کے بارے میں سوالات پیدا ہونا اور ایک تنفر پیدا ہونا ایک لحاظ سے قابل فہم ہے. اور خاص طور پر زیادہ اس کا ہدف تو وہ شخصیات بنی نا جو ان مشاجرات میں جن کا کوئی ایک لیڈنگ رول تھا. بالکل ٹھیک ہے. جو ایک قائدانہ کردار تھا. حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ. پھر بعد میں وہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، سیدہ عائشہ تک پھیل گیا، پھر لوگ آگے پیچھے سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر تک بھی پہنچ چلے گئے. بالکل ایسے. تو یہی اصل میں آزمائش صحابہ کی جماعت کی بھی یہی آزمائش تھی. اور اس آزمائش میں آگے ہم دیکھیں گے مشاجرات پہ جب آثار پڑھیں گے تو صحابہ کو بھی اندازہ ہے کہ ہم ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئے ہیں اور بطور جماعت ہمیں جو ایک کردار سونپا گیا تھا، جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس میں ایک رخنا واقع ہو گیا. صحیح. اور ہمارے کردار کا تسلسل اور ہماری جو ایک ذمہ داری تھی اس میں خلل واقع ہوا. تو صحابہ کو بھی اس کا ادراک ہے اور اس کو بھی محسوس کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے آگے چل کر ہم اور کہ جو لوگوں کے اندر تاثر پیدا ہوا، مختلف رویے پیدا ہوئے، تو وہ اس میں ان کو یعنی تلقین کر کے اور ایک صحیح اور متوازن زاویہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رد عمل جو تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے یا تاثر پیدا ہو رہا ہے، اس میں کیا غیر متوازن چیز ہے. صحیح. مطلب اس کو وہ قابل فہم تو سمجھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ واقعات بڑے ہوئے نا، مسلمانوں کی اجتماعیت ایک منتشر ہو گئی، قتل و قتال تک بات پہنچی، تو ظاہر ہے اس سے امیج پر اثر تو پڑتا ہے. لیکن وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے، اس میں انسانی سطح پر یہ معاملات ہوئے، لیکن قرآن مجید نے ان کا جس طرح ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جس طرح ذکر کیا، اور تاریخ میں جس طرح وہ ابتدا سے دور فتنہ تک جیسے اپنی ذمہ داری اور کردار ادا کرتے رہے ہیں، اس کو بالکل بھول نہیں جانا چاہیے. صحیح. بالکل ٹھیک. تو توازن تبھی بنے گا کہ جو کچھ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، جو کردار ادا کیا ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں، اور جس آزمائش میں بطور جماعت وہ مبتلا ہو گئے، اس سے ان کی جو داخلی کچھ کمزوریاں تھیں، کچھ ضعف کے پہلو سامنے ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں. لیکن اہمیت اور وزن ان کی زندگی، ان کی سیرت کے جو مثبت پہلو ہیں،
ان کو دی جائے اور اس کی قدر کی جائے، اور جس آزمائش میں وہ مبتلا ہوئے اس سے ان کے جو بعض زندگی کے پہلو سامنے آئے اس کو بنیاد بنا کر اس کی نفی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بالکل صحیح، وہ بھی ہمدردی سے یعنی جی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تعمیری سوچ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ جماعت آزمائش میں مبتلا ہو گئی تو دیکھنے والے بھی آزمائش میں مبتلا، تو اس میں دیکھنے والوں کو بھی اس آزمائش میں ایک بہتر رویہ سیکھنا چاہیے کہ متوازن رویہ ہمارے لیے کیا۔ اور یہ بھی کہ اصل قربانی ان کی جو دین کے لیے تھی، دین کا پودا جب اگ رہا تھا تو وہ تو مکی دور ہے، مدنی دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، بعد میں تو اسٹیبلٹی آ گئی ہے، تو گویا بعد کی جو خطائیں ہیں وہ اس سے کمپیریزن ان کی پہلی یہ ان کی یہ بعد کی جو لغزشیں ہیں یا کمزوریاں ہیں کہ آزمائش ہے اس نے ان کے پچھلے نامہ عمل کو مٹا نہیں دیا۔ صحیح ایسی، یعنی اصل تو ان کا وہ کردار، ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے، جس آزمائش میں وہ پڑے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور محاسن کا ذکر کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو گزر گئیں جن سے اب تعرض ہمارا کوئی تقاضا یا دین کا وہ ہے بھی نہیں، ان کو بنیاد بنا کر تنفیر کو یا عیب جوئی کو یا تنقیص کو ایک کوئی مسئلہ بنا کے پیش کرنا، یہ متوازن رویہ نہیں ہے۔ تو یہی وہ سکھانے کی، سمجھانے کی گویا اصل میں یہ بڑا تناظر یہی ہے اس طرح کے تمام آثار کا، گویا جس میں وہ رکھ کے یہ ساری بات کریں۔ یہ جو ابھی ہم نے یہ ساری آثار دیکھے اور اس میں ہم نے یہ جانا کہ صحابہ کس رویے کی تلقین کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کو، اگلی نسلوں کو، تو یہ گویا ایک سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے بھی طے کر دیا اور صحابہ بھی اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ آئندہ نسلیں اور میرے خیال سے قیامت تک کے لیے ہم لوگ بھی سب بھی اسی رویے پہ رہیں جس رویے پہ صحابہ اپنے سے اگلی نسلوں کو، یعنی صحابہ اپنے مخاطبین کو جو رویہ تعلیم دے رہے ہیں، وہ تلقین دے رہے ہیں، وہ بعد کے سارے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح ویلڈ ہے، ہمارے لیے بھی اس میں بڑی رہنمائی ہے، ہمارا بھی وہی متوازن، یعنی ہم بھی تو اصل میں اسی میں الجھے ہوئے نا۔ بالکل اس وقت جو امت میں ایک تفریق پیدا ہوئی سیاسی، وہ پھر ایک مذہبی رنگ اس نے اختیار کر لیا، تو اصل میں وہ اس کا تسلسل آپ دیکھیں نا کیوں قائم ہے۔ صحیح، وہ انہی صحابہ کی اسی تعلیم اور تلقین کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے وہ تاریخ میں تسلسل چلا آ رہا ہے۔ وہ مشاجرات ہوئے، واقعات ہوئے، جنگیں ہوئیں، وہ ختم ہو گئیں، وہ معاملات اپنے انجام کو پہنچ گئے، پھر بعد میں ایک اجتماعیت بھی پیدا ہو گئی۔ صحیح، وہ تاریخ میں پیدا ہونے والے واقعات تھے جو ہوئے، ختم ہو گئے، لیکن آج دیکھیں ان کی بنیاد پر آج بھی امت میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ رویہ امت نے نہیں اپنایا، مختلف گروہوں نے نہیں اپنایا، اور ان کو، اور اس سے جو اس تقسیم سے جو آگے چل کر شناختیں پیدا ہوئیں مذہبی اور سیاسی، تو وہ ان کو قائم رکھنے کا ایک آپ سمجھ لیں ایک ٹول بن گیا۔ یعنی اب صحابہ کی تنقیص اس صحابی کی یا اس صحابی کی یا اس جماعت کی یا اس جماعت کی، وہ اب اس واقعات کا ختم نہیں ہو گئی، تقسیم پیدا ہوئی۔ اب ان شناختوں کو قائم رکھنے، ان کو اٹھانے اور بڑھانے اور دوسری شناختوں کو گرانے کا وہ ایک وسیلہ بن گئی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ وہ تاریخی طور پر، واقعاتی طور پر وہ تقسیمیں یا وہ تفریق ختم ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، لیکن جو کچھ تعلیم ہمیں مل رہی ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے۔ بالکل صحیح، آج بھی ہمیں یہ سیکھنے کی، سکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو تقسیم یا تفریق قائم ہے وہ تو شاید ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہم اس میں حتی الامکان اعتدال لا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، رویوں میں جو ایک شدت ہے وہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، صحابہ سے جو کچھ، اب ان کی جنگوں میں ہم فریق نہیں ہیں، جی، ان جنگوں کا اب ہم تصفیہ بھی نہیں کر سکتے، صحیح، وہ تو اللہ کے پاس چلے گیا، اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن صحابہ سے جو کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وہ تو موجود ہے، تو ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اور ان سے جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کو
چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کام جو ہم سے متعلق نہیں ہے، جو ان کے مابین ہوا تھا، اب جو ان کے اور خدا کے مابین چلا گیا، ان کو طے کرنے کا صحیح، وہ ٹھیکہ ہم نے بالکل لے لیا ہوا۔ ایک اور چیز بھی انہی چیزوں میں نظر آتی ہے، آثار جو ہم نے دیکھی کہ صحابہ طے نہیں کر رہے کہ اس گروہوں میں سے کون سا گروہ حق پہ تھا اور کون سا باطل تھا، یہ بھی ان کے ہاں یہ طے کرنے کا رویہ نہیں ہے صحابہ۔ بالکل بڑی اہم بات ہے۔ آگے ہم جب مشاجرات کو الگ سے تفصیل سے موضوع بنائیں گے کہ صحابہ اس کو کیسے دیکھیں، اس سے ہمیں بڑا واضح ہو کر سامنے آ جائے گا کہ وہ ان کے اپنے اپنے موقف ہیں، ان کو بہت سے دلائل سے، بہت سے قرائن سے، بہت سی احادیث کی روشنی میں معلوم ہو رہا ہے کہ جو اختلاف پیدا ہوا اس میں زیادہ اقرب الی الصواب کون سا گروہ تھا، کس کے ہاں غلطی تھی، وہ یہ سمجھ، لیکن وہ اس تصفیے کو کوئی دینی ذمہ داری یا کوئی دینی تقاضا یا آپ یوں کہیں کہ کوئی کلامی مسئلہ بنا کے نہیں پیش کر رہے، بالکل ان اختلافات کا تصفیہ کرنا، ان کے بارے میں طے کرنا کہ ہاں یہ صحیح تھا اور یہ غلط تھا، یہ حق پر تھا، یہ باطل پر تھا، یہ اہل السنہ والجماعت کے اندر تھا، یہ اس کے اندر نہیں تھا، یہ ان کے ہاں بالکل نہیں ہے۔ وہ تو اس بحث کو سے سکوت اختیار کرنے کو بہت اچھا، اس کو تلقین دینا چاہ رہے ہیں، رواج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ طے کرنا نہ ہماری ذمہ داری ہے، صحیح نہ وہ ہم طے کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور نہ کسی کے طے کرنے سے وہ جھگڑا سیٹل ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ اختلاف اور تفریق کو ہی جنم دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس چیپٹر کو بند کر کے یا اس کے بارے میں غیر ضروری الجھاؤ اس سے گریز کر کے جو کچھ ہمارے لیے انہوں نے چھوڑا ہے مثبت طور پر، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اس سے سیکھنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ہم آگے زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ بڑی خوبصورت گفتگو رہی ہے اور بڑے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آئے، اور ہمارے لیے بھی بہت ساری مثال اور نمونہ سامنے آئے کہ ہمارا رویہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلی کسی اور نشست میں پھر آپ کو تکلیف دیں گے، تک کے لیے اجازت ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔